السلام علیکم ناظرین، نیوز بلیٹن دکن ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ سب سے پہلے دکن ڈائری کی ہیڈ لائنز۔ بھینسہ میں پچھلے 3 دنوں کے بعد معاملات زندگی ہوئی بحال۔ پولیس نے بازار کو کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے کرفیو میں دی ڈھیل۔ پولیس کی گرفتاریوں سے عوام میں خوف کا ماحول برقرار۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف صدائے حق کی گونج۔ مودی سرکار سے کالے قانون سی اے کو واپس لینے کا کیا گیا مطالبہ۔ راجم سربراہ پون کلیان کے سی اے کی تائید کا کیا اعلان۔ سابق مرکزی وزیر مہیش شرما نے کہا، مسلم ممالک چاہیں تو مسلمانوں کو شہریت دے سکتے ہیں، ہم روک نہیں لگائیں گے۔ ٹیآرایس انتخابی وعدوں کی تکمیل کو یقینی بنا رہی۔ حکومت کی فلاحی بہبود کی اسکیمیں عوام کے بیچ لے جائیں کہ ٹی آر کی پارٹی امیدواروں کو ہدایت۔ ٹیآرایس نے میونسپلٹیز کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے۔ کانگریس کا ویژن ڈاکیومنٹ جاری۔ ویژن نہ رکھنے والی کانگریس کا ڈاکیومنٹ مذائقہ خیز۔ ٹیآرایس کا رد عمل۔ یہ تھی سرخیاں اور اب خبروں کی تفصیل۔ نرمل ضلع کے شہر بھینسہ میں زعفرانی دہشت گردوں کی فرقہ پرستی کے باعث پیدا شدہ کشیدہ حالات میں آج نرمی دیکھی گئی۔ شہر میں امن کی برقراری کے لیے ریپڈ ایکشن فورس کا فلیگ مارچ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں پولیس کی بھاری جمعیت نے حصہ لیا۔ اس دوران پولیس کی جانب سے تجارتی اداروں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم بازاروں میں پولیس کے خوف و دہشت سے سناٹا چھایا رہا۔ اس کے علاوہ شہر میں انٹرنیٹ بند کرنے کے لیے سرکاری ادارے، بینک، راشن شاپ اور دیگر اداروں میں عوامی خدمات متاثر رہیں، جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اس دوران پولیس عہدیداروں کی جانب سے بے قصور مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں کو لے کر بھی مقامی عوام میں تشویش کی لہر دیکھی جا رہی۔ پولیس نے تاحال بھینسہ شہر سے تقریباً 72 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ کئی نوجوان لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیا کی جانب سے پولیس سے تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جانے پر پولیس میڈیا کو گرفتار افراد کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر رہی۔ اس سلسلے میں مقامی مجلس قائدین نے وفد نے ضلع ایس پی نرمل سے ملاقات کرتے ہوئے بے قصور مسلم نوجوانوں کی گرفتاری پر ناراضگی ظاہر کی اور فوراً گرفتار شدہ نوجوانوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران بلدی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں نے بھی شہر کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور امن کی بحالی کو یقینی بنانے اور پرامن طریقے سے بلدی انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے حکومت پر زور دیا ہے۔ واضح ہے، بھینسہ شہر میں مجلس امیدواروں نے بلا مقابلہ کامیابی کو دیکھتے ہوئے زعفرانی تنظیمیں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہیں اور بلدی انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے شوہر کو لے کے چلے گئے، پکڑ کے انہوں نماز کو جا کے آ رہے تھے، لے کے چلے گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 2 ہاتھ کے معذور ہے، انہوں کہیں کچھ کھانے آتا نہ ان کو پینے آتا، ہر خدمت میں کرتی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے پولیس کے پاس؟ بولو انصاف کہاں کا ہے؟ یہ کیوں ہمارے اوپر ظلم ہو جا رہا ہے؟ ان کے بجائے یہ تو 2 ہاتھ کے معذور ہے، لیکن اور ایسے کئی ہمارے مسلم نوجوان ہیں جو بے قصور گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ صرف ان کا گناہ یہی ہے، ان کا گناہ یہ ہے کہ بازاروں میں ترکاری کے لیے گئے تھے اور کرانہ سامان خریدی کے لیے گئے تھے۔ اس لیے میں جناب کلکٹر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں اور ہمارے محمد علی صاحب جو وزیر داخلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس فساد برپا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کریں اور اصل گنہگار کو ڈھونڈے اور سزا دے، چاہے وہ کوئی بھی قوم کا کیوں نہ ہو۔ ہم تو صرف سیکولر ذہن رکھنے والے انسان ہیں، ہم پہلے، بعد میں تو سب مذہب اپنی جگہ ہے۔ ہم پہلے انسان ہیں، پہلے انسان کا کام کریں اور جو گنہگار ہے اسی کو ڈھونڈ کر سزا دیں۔ اور میرے معذور محمد لائق بے قصور اور نہ جانے اتنے کئی لوگ ہیں جو بے قصور ہیں، ان کو بھی ذرا رہا کرنے کا میں مطالبہ کرتا ہوں اور پولیس ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بے قصور لوگوں کو رہا کرنے کی کوشش کریں۔
شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مجلس کے صدر بیرسٹر اویسی کی تحریک نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ چہارشنبے کی رات سے لے کر جمعرات کو کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شاہین باغ میں پرعزم اور جرأت مند خواتین قومی پرچم تھامے اپنے احتجاج کو جاری رکھے ہوئی ہیں۔ سکھ بھائیوں کی طرف سے ان کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کولکتہ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں سرکس پارک میں لوگ جمع ہوئے اور صدائے حق بلند کی۔ بہار کے گیا میں بھی ہزاروں افراد جن میں تمام طبقات کے لوگ شامل تھے دستور کے تحفظ کا عزم کیا۔ مغربی بنگال کے آسنسول میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مینگلور میں بھی کشتی ریلیاں نکالی گئیں اور انقلابی نعروں کی گونج سنائی گئی۔ مینگلور میں ہی ملین مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ شہریت ترمیمی قانون کو لے کر ملک بھر میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں شرکا کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شہریت ترمیمی قانون سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ احتجاج میں خواتین کی بڑی تعداد حصہ لے رہی اور یہ تحریک دن بہ دن شدت اختیار کرتی جا رہی۔ نظامیہ طبی کالج چار مینار کے طلبہ بھی CAA اور NRC کے خلاف احتجاج کرنے میں کسی سے کم نہیں ہے۔ کالج کی طلبہ و طالبات گزشتہ 10 دنوں سے کالج کے احاطے میں پرامن احتجاج کر رہے۔ اس موقع پر طلبہ نے پلے کارڈ تھامے نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا غصون۔ جی ہم لوگ یہ پروٹیسٹ پاسٹ 10 ڈیز سے کر رہے ہیں۔ سو اٹس ناٹ لائک کہ اگر ہمیں فیکلٹی نے اسٹاپ کیا یا پھر پولیس نے اسٹاپ کیا تو ہم اسٹاپ ہونے والے ہیں۔ ہم بالکل بھی اسٹاپ نہیں ہونے والے۔ یہ موومنٹ ہم لوگ کنٹینیو کرنے والے ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ بگ بل جو پاس ہوئی ہے اس کو ریووک کیا جائے۔ جب تک ہم یہ موومنٹ کنٹینیو ہی کریں گے چاہے کتنے بھی کمپلیکیشنز آ جائے۔ سو وی آر وتھ لائک ادر اسٹوڈنٹس جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سو ہم اتنی جلدی ہار مان کے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ جب تک یہ بل کو کینسل نہیں کیا جائے گا، ریووک نہیں کیا جائے گا، ہم لوگ کنٹینیو کریں گے چاہے کتنے بھی مصیبت آ جائے۔ ہمارا جو یہ پروٹیسٹ ہے 10 دن سے لگاتار چل رہا ہے۔ ہم یہاں پر 3 بجے سے 8 بجے تک لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ سائلنٹ پروٹیسٹ ہے اور یہ پروٹیسٹ اس وقت تک چلے گا جب تک وہ پولیس جو JNU میں گھسی تھی اور ان پر اٹیک کی، گونز کو پرمیشن دیے۔ گونز کو پرمیشن دینا از نتھنگ بٹ دا پولیس اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ پولیس اور وہ جو گونز تھے، گوڈسے کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے، ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا۔ حد تو یہ ہے کہ جو JNU کی عیش گوش ہے وہ اس پریزیڈنٹ کو اٹیک کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ FIR درج کیا جاتا ہے۔ یہ ہٹلر کی آئیڈیالوجی ہے جو مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ہم اس کے خلاف ہیں یہاں پر، جب تک ایکشن نہیں لیا جاتا اس کے خلاف ہم ٹھہرتے رہیں گے۔ CAA اور NRC یہ اس لیے مخالفت نہیں کی جا رہی کہ یہ مسلم کے خلاف ہے۔ اٹ از اگینسٹ دا دلت، اگینسٹ دا SC ST اینڈ آدیواسی اینڈ آلسو مسلم اینڈ آلسو ہندوز۔ یہ جو لا ہے یہ اینٹی پور ہے۔ آپ کے حیدرآباد کے MP ہیں بیرسٹر اویسی، جنہوں نے پارلیمنٹ میں بل کے کاغذات کو پھاڑ دیا، تو وہ پھاڑنے کی کتنی تائید کرتے ہیں اور آپ کے MP سے کتنا انسپائر ہیں؟ جی اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں پھاڑ کر گاندھی کی جو ہسٹری تھی اس کو ریوائیو کیا، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ بہت ہی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم، اسی لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو سن 57 کی جنگ آزادی ہو یا 1910 میں۔ مہاتما گاندھی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا، جلا دیا تھا۔ اسی لیے جب مہاتما نے پھاڑا میں اس بل کو پھاڑتا ہوں۔ یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر کڑپا شہر میں شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین کی زیر نگرانی میں ایک کینڈل ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مجلس لیڈر فاطمہ تبسم کے ساتھ مقامی عوام کی کثیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے مودی سرکار کے فیصلے کے خلاف نعرے بازی کی۔
उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह मनमानी फैसले के जरिए दस्तूर की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को यकसा हुकूक हासिल है। ऐसे में मजहब की बुनियाद पर शहरियत देने का फैसला करते हुए मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने फौरन गैर दस्तूरी काले कानून को फौरन वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। आज कड़पा में हम लोग ये प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं। किस लिए निकाल रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने एनआरसी, एनपीआर, सीएए के ऐसे असनादात हम लोगों से पूछ रहे हैं जो इस दौर के लोग आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हमारे बाप दादा के डेट ऑफ बर्थ में सर्टिफिकेट ये तमाम अगर पूछेंगे एनआरसी में तो हम कहाँ से ला कर देंगे। या आप ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा, जनता दल को देखा, कांग्रेस को भी देखा, मगर किसी ने इस तरह से हिंदुस्तान में इंतशार बर्पा नहीं किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गुमराहकुन खबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया है। फोरम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उलमा व मुशाइखीन की तस्वीर के साथ एक गुमराहकुन पोस्ट गश्त कर रहा है जिसका फोरम से कोई ताल्लुक नहीं है। फोरम की जनरल सेक्रेटरी मुनीरुद्दीन मुख्तार ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि फोरम के बाज़ जिम्मेदार उलमा व मुशाइखीन के अलावा फोरम से गैर वाबस्ता उलमा व मुशाइखीन की तस्वीर भी गुमराहकुन पोस्ट में शामिल करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। फोरम के अरकान ने वाज़ेह किया है कि गुमराहकुन पोस्ट के जरिए अवामी गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की गई है। फोरम के तमाम जिम्मेदारान और उलमा व मुशाइखीन ने अवाम से अपील की है कि फोरम से मुतल्लिक़ किसी भी बयान और ऐलान की उसके जिम्मेदारान से तस्दीक कर लें। फोरम की तरफ से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साबिक मरकजी वजीर महेश शर्मा ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून शहरियत लेने का नहीं बल्कि देने का है। बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए महेश शर्मा ने कहा है कि दुनिया में मुसलमानों के नाम पर 56 ममालिक हैं। हिंदुओं के लिए एक हिंदुस्तान है और नेपाल तो छोटा मुल्क है। मुस्लिम ममालिक चाहें तो मुसलमानों को शहरियत दे सकते हैं, हम इसको रोकेंगे नहीं। महेश शर्मा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जोड़ी ने जो जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं इससे मुल्क की किस्मत का फैसला होगा। महेश शर्मा ने कहा है कि जो लोग आज शहरियत तरमीमी कानून के नाम पर हंगामा कर रहे वो मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने मोदी सरकार की जानिब से दस्तूर की धज्जियां उड़ाते हुए लाए गए कानून की तायद की है। पवन कल्याण ने कहा कि मोदी सरकार ने पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में परेशान हाल अक़लियती हिंदुओं को मुल्क में शहरियत देने के लिए CAA कानून लाया है और वो इस कानून की भरपूर तायद करेंगे। उन्होंने इस कानून को लेकर सियासत करने के बजाय इसका खैर मकदम करने का सियासी जमातों को मशवरा दिया। అది ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ గా అనౌన్స్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. కానీ భారతదేశం దీని హిందూ రిపబ్లిక్ అని చెప్పాలి, అందరూ బాగుండాలని చెప్పి. భారతీయ సనాతన ధర్మం, సంస్కృతి అన్ని మతాల్ని సమానంగా గౌరవించే సాంప్రదాయం, సంస్కృతి. ఆ రోజున అత్యధికులు टीआरएस के कारगुजार सदर KT रमन राव ने कहा कि मुल्क में 45,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से फलाह व बहबूद की स्कीमों पर अमल करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। KT रमन राव ने म्यूनसिपल इंतखाबात की उम्मीदवारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए ज़रूरी हिदायत दी और पार्टी की हिकमत अमली और रहनुमायाना खतूत से वाकिफ करवाया। KT ने कहा कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा कर रही। निजामाबाद, सरसला और कोरटला हल्के जात में बीड़ी मुलाजमीन को पेंशन दी जा रही। मुल्क में बीड़ी मुलाजमीन की अगर कोई हुकूमत मदद कर रही है तो वो टीआरएस हुकूमत है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों का भी आगाज किया गया और इस पर कामयाबी से अमल जारी है।
انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور اقتدار میں میونسپلٹیز میں بہت ہی کم برقی دستیاب تھی اور میونسپلٹیز کی حالت بھی ابتر تھی۔ KTR نے امیدواروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو عوام کے بیچ لے جائیں، TRS حکومت کے ترقیاتی کاموں اور منصوبوں سے بھی واقف کروائیں۔ صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی نے میونسپل انتخابات TRS اور BJP کو شکست دینے کی اپیل کی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے میونسپل انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کا ویژن ڈاکیومنٹ جاری کیا۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ گزشتہ 6 سال کے دوران TRS حکومت نے میونسپلٹیز اور کارپوریشن کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس پارٹی بیشتر میونسپلٹیز اور کارپوریشن پر قبضہ کرے گی۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے متحرک ہو جانے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے ترجمان شرون نے ویژن ڈاکیومنٹ کی تفصیلات پیش کی۔ دوسری جانب TRS کے رکن کونسل P راجیشور ریڈی نے کہا ہے کہ ویژن نہ رکھنے والی کانگریس پارٹی کی طرف سے ویژن ڈاکیومنٹ جاری کرنا مذائقہ خیز ہے۔ تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجیشور ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کے ویژن ڈاکیومنٹ میں 5 روپے میں کھانا فراہم کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ 5 سال سے TRS حکومت 5 روپے میں کھانا فراہم کر رہی۔ اناپورنا کینٹین میں 5 روپے میں سربراہ کیے جانے والے کھانے کی کانگریس کے سینئر لیڈر جانا ریڈی نے بھی ستائش کی تھی۔ تالابوں کی کارکرد اور خوبصورت بنانے کا بھی کانگریس نے دعویٰ کیا ہے، لیکن TRS حکومت مشن کاکتیہ کے ذریعے تالابوں کو کارکرد اور خوبصورت بنا رہی۔ کانگریس کے ویژن ڈاکیومنٹ میں نیا کچھ نہیں ہے۔ محبوب نگر میں مکر سنکرانتی کے موقع پر بین الاقوامی سطح کے پتنگ بازی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ریاستی وزیر سنواس گوڑ نے حصہ لیتے ہوئے پروگرام کا آغاز عمل میں لایا۔ محبوب نگر میں منعقدہ کائٹ فیسٹیول میں آسٹریلیا، انگلینڈ، جرمنی، فن لینڈ، سنگاپور، تھائی لینڈ، سری لنکا کے علاوہ دیگر 7 ممالک کے 40 پتنگ بازوں نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے پتنگ بازوں نے بھی اس فیسٹیول میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریاستی وزیر سنواس گوڑ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریاست کی عوام کو سنکرانتی تہوار کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، یہاں پر تمام مذاہب کے افراد مل جل کر عید و تہوار مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محبوب نگر میں پہلی مرتبہ محکمہ سیاحت کی جانب سے کائٹ فیسٹیول کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بیرونی ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے میوری پارک ایک منفرد مقام ثابت ہوا۔ انہوں نے محبوب نگر میں مزید اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ تلنگانہ میں مجلسی امیدواروں کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آصف آباد ضلع کاغذ نگر کے بلدی انتخابات میں پارٹی کے امیدواروں کی تائید میں انتخابی ریلی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ کاغذ نگر میں صدر مجلس اسد الدین اویسی کی آمد پر مقامی مجلس قائدین اور عوام کی جانب سے اسد الدین اویسی کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا اور مجلس کی تائید میں نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر اسد الدین اویسی نے NRC، NPR اور CA کو لے کر مودی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کاغذ نگر کی عوام کو NPR، CAA، NRC کا بائیکاٹ کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ استعمال کریے، پتنگ کا نشان کے اوپر آپ اپنی مہر لگا کر آپ کی پارٹی کو مضبوط کریے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں اور میں اس بات کا اعلان بھی کیا ہوں کہ اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں ہم نے آپ سے اپیل کی تھی کہ برسر اقتدار پارٹی ووٹ دیں تاکہ ہم BJP اور کانگریس کو روک سکیں۔ محبوب نگر کے بلدی انتخابات کے لیے مجلس کی انتخابی مہم زوروں سے جاری ہے۔ مجلس کی انتخابی مبصر انور سعادت کی زیر قیادت میں محبوب نگر کے بلدی حلقے 24 اور 26 میں انتخابی ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ریلی میں مجلسی امیدوار انور علی، رفیہ سلطانہ کے ساتھ مجلس قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے مجلس کی تائید میں ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی۔
اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجلس ہی واحد جماعت ہے جو عوام بالخصوص مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ مجلس نے محبوب نگر بلدیہ کے 14 وارڈز سے اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وارڈ نمبر 24 میں یہاں پر ہم مجلس اتحاد المسلمین سے انور علی صاحب کو، اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت سے انور علی صاحب کو یہاں کا کینڈیڈیٹ مقرر کرے، تو جو اس سے پہلے ہمارے معتمد بھی تھے اور یہاں کے ایکس کارپوریٹر بھی ہے۔ نظام آباد بلدیہ انتخابات میں مجلسی امیدواروں کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ نظام آباد میں مجلسی امیدواروں کی تائید میں انتخابی ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں وارڈ نمبر 14، 15، 32، 34 کے علاوہ وارڈ نمبر 46 کے امیدواروں نے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے نشان پتنگ کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ وقارآباد میں بلدی انتخابات کی انتخابی مہم زوروں سے جاری ہے۔ وقارآباد کے بلدی وارڈ 4 اور 27 میں مجلسی امیدواروں کی تائید میں انتخابی ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس انتخابی ریلی میں مجلس رکن اسمبلی محمد معظم خان نے حصہ لیتے ہوئے پارٹی کے امیدوار ناظرین بیگم اور مرزا فیروز بیگ کو ووٹ دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ مجلس رکن اسمبلی معظم خان کی وقارآباد میں آمد پر پارٹی کے قائدین اور کارکنوں میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ اس موقع پر معظم خان نے وقارآباد کی مختلف محلجات کا دورہ کرتے ہوئے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور اپنا قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں دینے کی عوام سے اپیل کی۔ وقارآباد ضلع پرگی منڈل میں بلدی انتخابات کی انتخابی مہم زوروں سے جاری ہے۔ پرگی کے بلدی وارڈ 15 میں ٹیآرایس پارٹی کے امیدوار کی تائید میں انتخابی ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ریلی میں ٹیآرایس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا اور گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کی فلاحی اسکیمات سے متعلق عوام کو واقف کروایا اور بلدی انتخابات میں ٹیآرایس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ میونسپل انتخابات کے لیے ٹیآرایس اور کانگریس کے پاس امیدوار نہیں ہے۔ وقارآباد کی پرگی میں انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے سرینواس یادو نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کی اسکیموں پر مؤثر عمل آوری کے ذریعے حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ سرینواس یادو نے کہا کہ پرگی میونسپلٹی کی ترقی کے لیے ٹیآرایس کی کامیابی ناگزیر ہے۔ انہوں نے ٹیآرایس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ریاستی بی جے پی نے ٹیآرایس حکومت پر میونسپلٹیز کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ ریاستی بی جے پی کے صدر لکشمن نے ٹیآرایس حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ آج ٹیآرایس کی کار کا اسٹیئرنگ ایم آئی ایم کے ہاتھ میں ہے۔ مجلس کے صدر اسد اویسی نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ لکشمن نے کہا کہ اگر کار کو نہیں روکا گیا تو اس کا بریک فیل ہو جائے گا۔ لکشمن نے کہا کہ کانگریس اور ٹیآرایس کو ووٹ دینا مجلس کو ووٹ دینے کے برابر ہے، کیونکہ دونوں جماعتوں کی حکومت کا اسٹیئرنگ مجلس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ 6 سال کے دوران کیسیار نے ریاست کو مقروض بنا دیا ہے۔ کسی بھی انتخابی وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ آج نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ بحیثیت وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹیآر بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ آنند پور ضلع ماڈگا شہر ٹاؤن کے قریب قومی شاہراہ پر پولیس کی تلاشی مہم کے دوران پولیس نے غیر قانونی طریقے سے چاندی کی اسمگلنگ کرنے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے تقریباً 40 لاکھ روپے مالیت کی 82 کلو چاندی کے زیورات اور ایک کار کو ضبط کر لیا اور ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
आनंदपुर जिले मडकाशेर रोड पर मौजूद एक्सिस बैंक के एटीएम में सारिकीन की टोली जानिब से सरक़े करने की कोशिश की गई। सारिकीन की टोली ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर एटीएम सेंटर में दाखिल होकर सबसे पहले एटीएम में मौजूद सीसीटीवी को निकाल दिया। उसके बाद गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटने की कोशिश की। इस दौरान एटीएम मशीन में आग लगने की वजह से सारिकीन की टोली ने वहां से राह फरारी इख्तियार कर ली। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। गुंटूर जिले रैपल्ली मंडल में एक तेज रफ्तार सड़क के किनारे पर मौजूद तालाब में गाड़ी गिर गई, जिसके नतीजे में कार में सवार एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को तालाब से निकाल लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ द कंडायरी इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।